اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوتا ہے، یعنی جتنا عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں مختلف سنتیں اور آداب بیان کیے جاتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب ہم نے سیکھی تھیں، اور الحمدللہ ہمارے رکن شورا ابو ماجد شاہد مدنی اتاری، یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے موجود ہوتے ہیں، اور سلام کے متعلق پھر دیگر سنت آداب پر الحمدللہ ہماری بہت اچھے انداز سے انہوں نے تربیت کی، تربیت کے بہت اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ تو سلام جب کیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہاتھ ملایا جاتا ہے، اور اس ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ مصافحہ کہلاتا ہے۔ تو ہاتھ ملانا شاہد بھائی یہ سنت ہے، مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، مصافحہ کرنا ہمارے میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور صحابہ اکرام بھی جب آپس میں ملتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور اس کے فوائد بھی ارشاد فرمائے، کیونکہ جب کسی چیز کے فوائد اور برکتیں معلوم ہو جائیں تو پھر اس نیک کام میں رغبت بڑھ جاتی ہے۔ میں بھی چند فضائل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث پاک بیان کروں گا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو قدورت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اگر ہم ہاتھ ملائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کینہ، یہ دشمنی نکل جائے گی۔ کہ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا، میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، ہدیہ دو، تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے
اور کسی کے دل میں دوسرے کی عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لٹانے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مزید مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، ماشاءاللہ، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر جو گناہ بخشنے کی حوالے سے روایت آئی ہے تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے، ان دل میں ندامت رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں اس نیت سے توبہ کرے کہ میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کی مزید آگے تفصیل ہے کہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو وہ حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ان نیک اعمال کو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور مصافحہ کرنے سے دل میں عداوت نہ ہو، جو فضیلت آئی ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہے۔ تو میں مصافحہ کرنے کے حوالے سے فضائل بیان کر رہا تھا، تو خلاصہ یوں بنا کہ مصافحہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور دل کے اندر کینہ اور عداوت بھی دور ہوتی ہے۔ میں ان کی بات سن کے مطلب یہ اپنا ذہن بنا رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو فضائل بتائے تو مدنی منع بھی غور کریں کہ مثلاً اب سلام کی سنت اور آداب بیان ہوئے، اب سلام کرنا شروع کیا آپ نے، سلام آپ نے قاری صاحب کو بھی کرنا شروع کیا، درجے کے مدنی منع بھی سلام کر رہے ہیں، تو لیکن یہاں پر ایک بات اور سوچی جائے کہ کیا آپ نے گھر جا کے اپنے بھائی جان کو سلام کیا تھا؟ چھوٹے بھائی سے سلام کیا؟ تو اب اس مصافحہ کرنے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی کہ محبت بڑھے گی اور دل میں اگر کینہ ہے، دشمنی ہے تو وہ دور ہوگی، تو اب یہ باتیں بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو عموماً ہاتھ تو ملاتے ہیں ہم، لیکن ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ایک مخصوص کہ جناب یہ مجھے چیز کھلاتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا، یہ جناب کھانا جب کھاتا ہے تو میں ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں میں اس لیے اس کو سلام کرتا ہوں، یہ جناب مجھے مثلا کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری دنیاوی غرض جس سے قائم ہوتی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ کام اس سے کرتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کا بھی ایسا ہوگا تو درجے میں ہو سکتا ہے کہ اگر 26 مدنی منع ہیں تو 20 تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہوں گے، 6 ایسے ہوتے ہوں گے جن کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، جو مسلمان ہیں تو ہمیں سب سے یکساں تعلقات رکھنے چاہیے، خاص کر اگر ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ اگر 4 بیٹھے ہیں تو اپنے جو چہیتے ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، وہ سے ہاتھ ملایا اور آ کر بس اس سے بات ہو، باقی سب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا کہ یہ مجھ سے تو ہاتھ ہی نہیں ملا رہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں تو اتنی پیاری فضیلت ملی کہ اگر کسی سے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ مثلا تھا وہ اچھا نہیں لگتا، یا اس سے کوئی ایسی بات کہ اس کی کوئی بات بری لگتی ہے ہمیں، یا مطلب حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان تمنا ہوتی ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے، یا کبھی قاری صاحب نے اس کو سبق یاد نہ ہونے پر کھڑا کر دیا تو ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوئی، تو یہ اندر کا چور ہے، یہ اندر ایک چور ہے جو ہم کو یہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو اس سے میری دشمنی ہے۔ سب ملنے کو تو سب اچھا ملتے ہیں، لیکن یہ دل میں جو خوشی ہو رہی نا، یہ خوشی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، ورنہ اس کا سبق نہ سنانے سے آپ کے دل میں خوشی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ دیر سے آیا، قاری صاحب نے اس کو درجے کے باہر کھڑا کر دیا ہاتھ اوپر کر کے، آپ کو اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ کچھ فرق ہے، اور یہ فرق اگر دور کرنا ہے، یہ چیز اگر دور کرنی ہے اور شیطان کو ناراض کرنا ہے تو اپنے اس مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے۔ اور ہاتھ ملانے کی فضیلت ہم کو ملی کہ جب ہاتھ ملایا جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، تو اس کی برکت سے دل کی جو دشمنی ہے، دل میں جو کینہ ہے، جو بھی دل کی بیماریاں ہیں، اس فرد کے حوالے سے، اس میرے اسلامی بھائی کے حوالے سے، تو ہماری یہ
کیفیت ہے یہ تبدیل ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی پیاری بات ہمارے رکن شورا نے ارشاد فرمائی کہ محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، کسی مسلمان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اور آپس میں دل میں کوئی دشمنی نہ ہو، تو اس سے پہلے کہ نظر لوٹے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب محبت بھری نگاہ سے کیسے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کوئی ہار پہن کے تو نہیں دیکھنا ہے آپ کو، وہ دل کی کیفیت ہی بنانی پڑے گی، دل کی کیفیت ہی بنانی پڑے گی کہ میرے دل میں اس میرے مسلمان بھائی سے محبت ہے، اس محبت بھری نگاہ سے میں دیکھوں اس کو، جو ساتھ ہی مسلمانوں سے محبت، پیار اور محبت ہوگی، نگاہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہ جو مصافحہ آپ نے بتایا کہ ہاتھ ملانے کا، تو یار الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے، ایک ایک بات کو دیکھتے تھے کہ یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب ہوا۔ تو کیا کتابوں میں کوئی ایسی بات بھی ملتی ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ ہاتھ ملانے کا جو آغاز ہے، مصافحہ کرنے کا جو آغاز ہے، یہ کب سے ہوا؟ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو مکہ المکرمہ کے اندر جو کفار تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آہستہ آہستہ اسلام کی نعمت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور اہل یمن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب اہل یمن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے مصافحہ کا آغاز اہل یمن نے کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام میں بھی جو ہے وہ مصافحہ کرنے کا رواج ہو گیا، اور الحمدللہ عز و جل صحابہ اکرام کی یہ سنت جو ہے بزرگان دین نے اس پر عمل کیا، اور آج ہم الحمدللہ عز و جل اس پیاری پہ سنت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو ماشاءاللہ مدنی منوں نے غور کیا نہیں کیا، بھئی کون بتائے گا کہ سب سے پہلے مصافحہ کرنے کی سعادت یہ کن لوگوں نے حاصل کی؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا جس کو غور سے اگر کسی نے سنا ہو۔ اہل یمن، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے جو قاری صاحبان ہیں جو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر وقتاً فوقتاً ان سوالات کو نوٹ کریں۔ الحمدللہ میں نے رکن شورا کی اس گفتگو سے کئی مدنی پھول لکھے ہیں کہ اگر میں درجہ پڑھاؤں بعد میں تو الحمدللہ 8 10 12 15 سوال ایسے بنا لیں تو اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اس سلسلے میں تو ظاہر باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اگر آپ بقیہ وقت میں اس کی دہرائی کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مدنی منع جب گھر جائیں تو ان کو ان تمام باتوں میں سے اکثر باتیں یاد ہو جائیں گی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی منع بھی آپس میں ان تمام باتوں کی، جیسے میں نے ابھی اچانک پوچھ لیا، تو اگر کھانا کھاتے ہوئے وقفے میں، درجے میں، جاتے جاتے بھی جب مصافحہ کریں گے تو ہاتھ تو ملایا ہم نے، اور ہاتھ ملا کر ساتھ ہی پوچھ لیا کہ سب سے پہلے مصافحہ کرنے کا آغاز کن لوگوں نے کیا تھا، تو جواب ملے گا اہل یمن نے۔ تو اس طرح سے اگر یہ ترکیب بنائیں گے تو یہ سوالات قائم کرنے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مصافحہ تو کرنا ہے، اب کرنا کس طرح ہے؟ اب ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، غصے سے کرنا ہے، منہ بگاڑ کر کرنا ہے، یا مطلب آنکھیں بھینچ کے کرنا ہے نا، مطلب جیسے غصے میں بالکل جلال میں آ کر غصے مصافحہ کرنا کس طرح ہے، یہ بھی اگر تھوڑا سا ہو نا کہ تاکہ یہ بھی تیار ہو جائیں کہ بھائی دانت نکال کے مطلب کرنا ہے یا کہکہا مار کے کرنا ہے، کہ مصافحہ کس طرح کرنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا جان و مال ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں،
اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتواق طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو تم اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، مال دے کر خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ یعنی جب بھی لوگوں سے ملاقات ہو تو خوش ہو کر مسکرا کر ملاقات کرنی چاہیے۔ مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قہقہ ہے، بلند آواز سے ہنسنا، ہا ہا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور مسکرانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ملاقات ہو، جب بھی مصافحہ کریں تو ہمیں مسکرا کر جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے۔ ہاتھ بھی ملاتے ہیں بعض اسلامی بھائی تو انگلیاں جو ہے وہ ٹچ کر لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے کہ جب بھی ہاتھ ملایا جائے تو زبردست دونوں ہاتھوں کو ملا کر درمیان میں کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، پرطباق طریقے سے ملیں، سب سے پہلے سلام کہیں اور اس کے بعد خیریت بھی دریافت کریں۔ تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر پرطباق طریقے سے ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے، خوش ہو کر ملیں گے، تو انشاءاللہ العزیز 90 رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا جب بھی مصافحہ ہو تو ہمیں مسکرا کر پرطباق طریقے سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کس قدر ثواب کمانے کا تو کیسا زبردست نسخہ ہے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا تھا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا گرم جوشی سے، تو کسی نے سکھایا تھا کہ بھائی عید جو ہے نا بڑی گرم جوشی سے ملنی ہے۔ اب وہ عید ہوئی اور گرم جوشی سے ایسا ملے کہ وہ سامنے والے کی چیخیں بلند ہو گئے، وہ ایک دم دبا کر اٹھا کر۔ اب ظاہر ہے مدنی منع بھی ہمارے یہاں ظاہر ہے 6 سال سے لے کر یہ 12 سال ہوتا ہے دورانیہ، اس میں یہ داخلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر پنجاب کے، کشمیر کے 12 سال کے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جاندار ہوں گے۔ اب یہاں باب المدینہ کا کوئی 6-7 سال کا منا ہوگا چھوٹا سا، تو اس کے تو چھوٹے ہاتھ ہوں گے۔ اب کسی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا ہاتھ آ گیا اور وہ زور سے دبایا یہاں تک کہ اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ آپ نے کہا بھائی قاری صاحب نے کہا تھا کہ بڑی گرم جوشی سے ملنا ہے، بڑا پرتپاک طریقے سے ملنا ہے، تو یہ پرتپاک نہیں ہوگا، یہ تو تکلیف دینا ہوگا۔ تو ظاہر ہے ابھی گرم جوشی سے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے اور مسکرا کر ملنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات جو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کی ہمارے رکن شورا نے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہاتھ ملانے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے احترام مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ بڑا دلکش پہلو تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی ہاتھ ملا تھا تو جب تک وہ خود ہاتھ نہ کھینچتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ دور نہیں فرماتے تھے۔ یعنی یہ بھی ایک کتنی شفقت و محبت ہے کہ آنے والے کی طرف مکمل توجہ ہو، کیونکہ بعض اوقات مدنی منوں کا بھی ظاہر یہ انداز ہوتا ہی ہوگا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں نا، اب ہاتھ آپ کسی سے ملا رہے ہیں اور دیکھ کسی کو رہے ہیں، یا مطلب وہ کوئی آیا تو فون سن رہے ہیں یا بات ہو رہی ہوگی کسی سے تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں، تو یہ درست انداز نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہوگا، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو آئے اس کی طرف توجہ سے ہاتھ ملائیں گے، سلام اس نے کیا، آپ نے وعلیکم السلام، اور یہ بھی آپ نے تربیت میں حاصل کیا کہ جب ہاتھ ملایا جائے گا تو دونوں ہاتھ جو ہے وہ ہمارے خالی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ سردی ہے ہم نے چادر لی ہوئی ہے تو ایک ہاتھ میں چادر ہے تو اس چادر سے ہاتھ میں تو چادر نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ خالی ہونے چاہیے اور گرم جوشی کے ساتھ دونوں ہاتھ ملا کر ہم نے سلام کیا۔ اچھا پھر یہ بھی آپ نے کچھ اس کی شاید وضاحت میں نے توجہ نہیں رہی میری کہ کیا یہی جیسے ابھی آپ نے خیریت پوچھنے کا کہا تو اب وہ سلام دعا تو ہو گئی تو پھر کیا مطلب وہ مزید کیا خیریت بھی پوچھیں ہم؟ جی بالکل پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا حال ہے، اور اس طرح پوچھنا بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی سیرت کے اندر بھی یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی تو دریافت بھی کیا کرتے تھے کیا حال ہے، اور اگر ہم اس نیت سے کہیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے اور جواب میں وہ الحمدللہ کہیں گے
تو انشاءاللہ عزیز ہم پہلے نیت کر لیں کہ میں پوچھوں گا کہ کیا حال ہے، وہ جواب میں الحمدللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح خیریت دریافت بھی کرنے کی بالکل احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا، اور کیا ہی اچھا اگر پریکٹس سب کر لیں ہیں۔ اگر یہاں مدنی چینل پر ہمارے جتنے مدنی منع ہمارے مختلف درجوں میں ہیں، اور یہاں پر بھی ایک مختصر سے ہمارے سلسلے میں بھی شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے سے، تو جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں اگر سب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، کہ مصافحہ کس طرح کریں گے کہ دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں، سلام کرنا ہے اور پھر خیریت بھی پوچھنی ہے، ذرا ہمارے ان مدنی منوں کو دکھائیں بھی، تاکہ اسی طریقے سے دنیا بھر میں جہاں بھی مدنی منع ہے نا، سب آپس میں ایک دوسرے سے کر لیں، سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، برابر والے سے ہاتھ ملائیں سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوبارہ ایک دفعہ اور طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، اور سلام کر کے ایک سلام کریں، دوسرا جواب دیں، اور جواب دے کر خیریت بھی پوچھیں، مدینہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو طاق عدد ایک دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، یہ طاق جو ہے یہ امیر علیہ السلام پسند فرماتے ہیں، تو 2 دفعہ کر لیے، 1 دفعہ اور کر لیں، مدینہ۔ اس میں بھی کچھ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مدنی منع ایک دوسرے کی طرف توجہ رکھیں، ہے نا، ایک دوسرے کی۔ اب اس نے کہا کہ بہت بیمار ہوں، تو دعا تو کریں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے سر میں بہت درد ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مجھے بخار ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ توجہ اس طرف ہوگی تو ہوگا نا۔ اب اگر ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے اور دیکھ کہیں اور رہے ہوں گے تو مناسب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خندہ پیشانی سے مسکرا کر خوش اخلاقی سے ملیں گے۔ تو ہم نے سنا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور زیادہ رحمتیں اسے ملتی ہیں کہ جو زیادہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، گرم جوشی سے ملتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اور اس کی فضیلت ہم نے سنی کہ جناب جب یہ ہاتھ ملاتے ہیں تو دلوں سے دشمنی دور ہو جاتی ہے، ہاتھ ملاتے ہیں محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ صرف اپنے مدرسے کے درجے میں نہیں، بلکہ یاد کریں گھر میں جائیں گے اپنے بڑے بھائی سے بھی ہاتھ ملائیں گے، چھوٹے بھائی سے بھی ہاتھ ملائیں گے۔ جی ہاں، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے یہ بڑی پیاری تربیت ہے کہ الحمدللہ جن جن گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے مدنی منع بھی ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن اب کس طرح ملانا ہے آج آپ کو یہ طریقہ سکھایا گیا، اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے دعا کا ارشاد فرمایا کہ مصافحہ کرتے وقت دعا یہ قبول بھی ہوتی ہے، تو کیا اس کی کوئی دعا تعلیم بھی ہوئی ہے ہمیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا عرض کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 99 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو پرتواق طریقے سے ملتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ 90 رحمتیں ملتی ہیں، تو یہ 99 رحمتیں اس کے لیے جو پرتواق طریقے سے ملتی ہیں۔ تو یہ عرض کروں گا کہ کیا دعا کیا پڑھنی چاہیے کہ جب مصافحہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھ کر یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ان دونوں احادیث کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، آمین۔ تو بڑا پیارا انداز مل گیا، اور ہمارے قاری صاحبان اگر اس کا پریکٹیکل
اپنے درجوں میں کرا دیں گے تو انشاءاللہ آج کے اس سلسلے کی برکت سے ہمارے مدنی منع مصافحہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے، دعا بھی ہو سکتا ہے یاد کر لیں گے، اور ہمارے لیے بھی یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ سلام کو بھی عام کریں گے، مسلمانوں سے مصافحہ بھی کریں گے، اور شیطان کو بھی ناراض کریں گے کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا